بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ حضرت ابو الغالیہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کے سفر پر تھے تو راستے میں ایک جابیہ شہر میں پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عام خاکی اونٹ پر سوار تھے اور ان کے سر کا وہ حصہ جہاں سے بال جھڑ چکے تھے دھوپ میں چمک رہا تھا۔ ان کے سر پر نہ تو ٹوپی تھی اور نہ ہی پگڑی، اور رکابیں نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دونوں پاؤں کجاوے کے دونوں طرف ہل رہے تھے۔ اب انجان شہر کی ایک اونی ہوئی چادر اونٹ پر ڈالی ہوئی تھی۔ جب اونٹ پر سوار ہوتے تو اس چادر کو اونٹ پر ڈال لیتے اور جب نیچے اترتے تو اسی چادر کا بچھونا بنا لیتے تھے، اور ان کا تھیلا ایک داری دار چادر تھی جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ جب سفر جاری کرتے تو اس سے تھیلے کا کام لیتے اور جب سواری سے اترتے تو اسے تکیہ بنا لیتے تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے داری دار کھدر کی قمیض پہن رکھی تھی، اس قمیض کا ایک پہلو پھٹا ہوا تھا۔ آپ نے حکم جاری کیا کہ میرے پاس اس قوم کے سردار کو بلا کر لاؤ۔ لوگ وہاں کے پادریوں کے سردار کو بلا کر لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میری اس قمیض کو سینے کے بعد دھو کر مجھے واپس کر دینا، اور اتنی دیر کے لیے مجھے کوئی کپڑا یا کرتا عارضی طور پر دے دو۔ وہ پادری کتان کپڑے کا کرتا لے کر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ کون سا کپڑا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ کتان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کتان کپڑا کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے اس کی خوبیاں اور تفصیل بتائی۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کرتا اتار کر اسے دیا تو اس پادریوں کے سردار نے کرتے میں جوڑ لگایا اور دھو کر واپس آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی جو قمیض پہن رکھی تھی وہ واپس کر دی اور اپنی وہی پھٹی پرانی دوبارہ پہن لی۔ اس طرح اس پادری نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ عربوں کے بادشاہ ہیں، ہمارے اس علاقہ میں اونٹ کی سواری اچھی نہیں سمجھی جاتی، جبکہ آپ کی یہ قمیض ٹھیک نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی سواری، اس لیے اگر آپ کسی اور اچھے کپڑے کی قمیض پہن لیں اور ساتھ میں ترکی گھوڑے کی سواری کریں تو اس سے رومیوں کی نگاہ میں آپ کا رعب و مرتبہ بڑھ جائے گا۔ اب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم لوگوں کو اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے، لہٰذا اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بالآخر ایک ترکی گھوڑا لایا گیا۔ اس گھوڑے پر کاٹھی اور کجاوے کے بغیر ہی ایک موٹی چادر ڈال دی گئی۔ وہ اس پر سوار ہو گئے۔ وہ گھوڑا اکڑ اکڑ کر چلنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روکو، اسے روکو، کیونکہ یہ شیطان کی طرح چل رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے لوگوں کو شیطان پر سوار ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، مگر آج میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ پھر ان کا اونٹ لایا گیا اور وہ گھوڑے سے اتر کر دوبارہ اپنے اونٹ پر سوار ہو گئے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی ریاست عرب کے بادشاہ تھے، مگر وہ بہت سادے انسان تھے اور اپنا بوجھ انہوں نے کبھی بھی بیت المال یعنی سرکاری خزانہ پر نہ ڈالا تھا اور دوسرے سرکاری اخراجات کم سے کم کرتے تھے، لیکن وہ حق اور سچ میں بہت بڑے فرق کرنے والے تھے۔ وہ ذرا دیر نہ لگاتے تھے کسی کو اس کا حق دلانے میں اور بر وقت فیصلہ صادر کرنے میں۔ اس خوبی کی بنا پر ہی ان کا لقب فاروق تھا، فاروق اعظم یعنی بہت بڑے فرق کرنے والے۔ یہ تھے حاکم وقت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، مگر آج کے دور کے ہمارے حکمرانوں کو اللہ ہی ہدایت دے۔ یہ بھینسوں سے لے کر طوطوں کے پنجرے تک سرکاری خزانے کو ہی رگڑا دیتے ہیں اور نعرے اسلام اسلام کے لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے برے اور مخفی عزائم سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ بعد میں آنے والی خاص انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔